ایک جگہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس حدیث کے اوپر مرزا جی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہادی اور مہدی جس کے لیے دعا کی ہے اس کے اعمال ویسے ہوں گے جو بخاری اور مسلم میں آئے ہیں کہ لوگوں کو نہ حق قتل کریں گے، وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹا جائے گا، سنتوں کو بدلا جائے گا۔ کتنی میں نے روایتیں بخاری مسلم کی، باقی تو چھوڑ دیں۔ اگر یہ کریکٹر آپ سمجھتے ہیں ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے۔ اور حدیث کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ مرزا جی نے مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور مرزا جی جرت کر کے ایسا کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم۔ بالفرض آپ اس بات کو سمجھیں کہ مرزا جی نے کیا کہا کہ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ایسا کریکٹر ہے وہ جو مرزا جی جو کریکٹر کشید کرنا چاہ رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے اللہ کا فضل و کرم سے وہاں بہت زبردست جواب دیا ہے۔ اب مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی ہے یا آپ کہہ دیں بھائی حدیث ہی جعلی۔ یہ ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنا۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ میری وہ ویڈیو دکھائیں جس میں نے انکار کیا، یہ کھلم کھلا انکار ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آیا اور میں اس کا انکار کر دوں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ چلیں، مرزا جی نے 130 مسئلہ نماز وتر کے سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل، 3 علمی پوائنٹس مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر صحیح بخاری کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک رکعت وتر پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے لیے مرزا جی فرماتے ہیں، اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدی نہیں پڑھنا، ایک وتر نہیں پڑھیا، ہوں تو میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھیا، میں کہا ہوں تو میں پڑھنا ہی نہیں ایک وتر۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث کا انکار ہے نہیں، اور مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہمیں اس کا انکار کیا، پاسبل نہیں، لو پاسبل۔ کہتے ہیں سمندری جہاد والی جس حدیث کا وہ ذکر کر رہے ہیں میں نے کس لیکچر کے اندر اس کا انکار کیا، ٹائم قیامت تک ہے، ہمارا اتنا جگرا ہے، ہم جسے بھی ٹائم دیتے ہیں نا قیامت تک کا دیتے ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے اپنے پمفلڈ کے اندر ایک جگہ پر نا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کا ہے، آئے گا انشاءاللہ وقت آئے گا ہم اس کا بڑا زبردست انشاءاللہ جواب دیں گے پمفلڈ والے، ویسے تو ہم اس کا جواب مسئلہ 157 میں دے چکے ہیں۔ اب مرزا جی نے ظالم لکھ دیا، بعد میں مرزا جی کی پکڑ ہوئی تو بس ظالم کا لفظ حدیث میں دکھاؤ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہا گیا ہو، یہ لفظ جو نا حدیث کے اندر دکھاؤ۔ اب مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر اپنی مخصوص پیدائشی ڈھٹائی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم وغیرہ کا الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ظالم وغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو۔ اب دیکھو مرزا جی یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی، کہ وہ دوسری روایت میں تھا وہ مکس ہو گیا اس میں۔ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ اوے مغیرہ بھی نہیں ہے، پیارے مغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اوے مغیرہ بھی نہیں تھا۔ مرزا جی نے تحریف در تحریف کی۔ بہرحال
مزید ذرا سنیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو مرزا جی نے جس باب کی طرف توجہ دلائی ذکر معاویہ، اس کے فوراً بعد امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے فضائل کا بیان. اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں ذکر کی. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3767 اور اسی کا ذیل دوسری روایت درج کر دی، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور دوسری روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے قریب میں انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی جس سے وہ رونے لگیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کی تو ہنسنے لگیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے. میں اس پر رونے لگی. پھر مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس پر میں ہنسی تھی. اس کے بعد امام بخاری نے آگے باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی فضیلت کا بیان، یہ باب قائم کیا ہے. اچھا اب سمجھے گا ذرا بات کو. امام بخاری نے یہی جلد نمبر 5 میں باب قائم، یہ صفحہ نمبر 53 کے اوپر کتاب المناقب میں باب قائم کیا، باب علامت النبوت فی الاسلام. نبوت کی علامت اسلام میں کیا ہیں؟ پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3624 ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اور آپ نے فرمایا مومنہ عورتوں کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اس پر ہنسی. یہ وہی روایت ہے جسے امام بخاری نے یعنی کہ پہلی روایت کے ذیل میں مناقب کے بیان میں ذکر کیا. مگر یہ جو جملہ ہے اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ امام بخاری نے وہاں ذکر نہیں کرا. اب کوئی پوچھے کیا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تھی؟ اگر کہیں جی بالکل یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، امام بخاری کے نزدیک نہیں تھی؟ پوچھیں. اور اگر ہاں تو امام بخاری نے اس کو مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ علامات النبوہ کے باب کے تحت ذکر کیوں کیا ہے؟ اور ذرا سمجھیں. پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ امام بخاری تو ایک ایک حدیث کو درجنوں جگہوں پر ریپیٹ کرتے ہیں جب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آتی ہیں وہ چیز. مثلا حدیث کرتاس جو ہے وہ آخری وقت میں جو نبی علیہ السلام نے شانی کی ہڈی اور قلم مانگنا تھا یا کاغذ قلم مانگا تھا کہ میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں، یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں اس بات کے ثبوت میں کہ علم لکھ کر سیو کیا گیا ہے منکرین حدیث کے خلاف. اس حدیث کو وہ پھر جا کر نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر میں بھی لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ آپ کی وفات کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے. وہاں پہ کتاب المغازی میں جا کے وفات النبی والا جو چیپٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمندری جہاد والی اگر حدیث کا مطلب بھی یہی تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کے اس میں لے کے آتے، وہ امام بخاری نہیں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ان کے حق میں اسپیسیفک فضیلت نہیں سمجھتے تھے، جنرل فضیلت سمجھتے تھے. اچھا یہ سمجھے گا ذرا بات. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فرمایا مرزا جی نے کہ جی وہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیسیفک فضیلت ہے تو حضرت معاویہ کے چیپٹر میں لے کر آتے. اچھا وہی ہماری طرف سے جواب ہے. اب عمار رضی اللہ عنہ کی اگر حدیث نمبر 2812 میں جو فضیلت بیان ہوئے وہ اسپیسیفک ان کی فضیلت تھی جیسے کہ ہے تو امام بخاری کو لانی چاہیے تھی. کیوں نہیں لے کر آئے؟ جو جواب آپ دیں گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھ لیجیے گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جی ہاں بے شک بالکل ہیں، فضیلت ہے. ہاں امام بخاری کے نزدیک بھی تھی. ہاں مناقب فاطمہ میں کیوں نہیں لائے؟ جو جواب آپ اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سمجھنا. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 85 ہے، کتاب الجہاد والسیر ہے.
امام بخاری باب ما قیل فی قتال الروم، اس کے تحت حدیث نمبر 2924 یہی حدیث لے کر آئے ہیں، ذرا سن لیجئے گا حدیث۔ امت مرزائیت پر ایٹم بوم ہے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا البتہ اس کے لیے واجب ہو گیا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں، کیا ان میں ہوں گی میں؟ قالت انتی فیہم، کہ تو اس میں ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، کیسر کے شہر سے جہاد کرے گا، ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، ام حرام نے کہا اللہ کے رسول میں ان میں ہوں گی، تو کہا کہ نہیں۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، سمندری جہاد کے اندر جو شریک ہوگا وہ فضیلت پائے گا، اسپیسیفکلی ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر نہیں ہوتی، ام حرام کہتی ہیں انت فیہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں ان میں ہوں گی یا نہیں؟ ام حرام کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو ام حرام چاہتی تھی کہ مجھے بھی مل جائے۔ اور ذرا سمجھیں اس کی شرح کرتے ہوئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغزون مدینۃ قیصر، یعنی القسطنطنیہ، یعنی کیسر کے شہر سے لڑے گا وہ کون مراد؟ قسطنطنیہ، اور بقول مرزا جی کے قسطنطینہ، مرزا جی نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا قسطنطینہ۔ اصل ذرا قال المحلب فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنہ اول من غزا البحر ومنقبۃ لولدہ۔ اب بھائی سنو یار، اور یار ایسا نہیں ہو وہاں ایمبولینس پہنچ جائے، یہاں ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے۔ اور سنو ذرا بات کو، اور سنو، محلب شارح بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے کہ بے شک کہ انہوں نے سب سے پہلا سمندری جہاد کیا ہے، وَمَنْقَبَةُ لِوَلَدِهِ یزید، اور ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی فضیلت ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قیصر، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے کیسر کے شہر پر سب سے پہلے حملہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کچھ عبارتوں کے بعد، کانا امیر ذالک الجیش بالاتفاق، وہ اس لشکر کا امیر تھا بالاتفاق۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔